بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اور آپ فیض احمد فیض کی جس مشہور و مقبول نظم کے خلاصے کو دیکھیں گے، اس نظم کا نام ہے تنہائی۔ تنہائی فیض احمد فیض کی شاہکار نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم کے خلاصے کو آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہ خلاصہ بی اے کے طالب علموں کے لیے ہے، وہ طالب علم جو CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس نظم کے متن کو دیکھتے ہیں۔ نظم ملاحظہ کیجئے۔ نظم تنہائی۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خاویدہ چراغ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کیواروں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تھا نظم تنہائی کا متن۔ اس نظم کے خلاصے کو دو چار جملوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ شاعر عاشق ہے جسے اپنے معشوق کا انتظار ہے، وہ اپنے معشوق کے انتظار میں شام سے ہی تڑپ رہا ہے، اور انتظار کی گھڑیاں گنتے گنتے وہ اس وقت میں پہنچ جاتا ہے جب اب صبح ہونے والی ہے، یعنی رات کا آخر وقت جب ستارے ٹمٹمانے لگتے ہیں۔ شام سے لے کر کے اس وقت تک شاعر کی طرف بے چینی اور اضطراب کو شاعر نے اس نظم میں پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں شاعر کو جب دکھتا ہے کہ اس کی معشوقہ نہیں آنے والی ہے تو پھر وہ نا امید ہو کر کے اس نظم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ معشوقہ کے انتظار سے اس نظم کی شروعات ہوتی ہے اور معشوقہ نہیں آتی ہے۔ بس فیض احمد فیض جو ہے یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں کس طرح سے گزرتی ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ اس نظم کا موضوع وہ تنہائی ہے جو محبوب کی آمد کے انتظار میں عاشق کو ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہے، عاشق اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے کسی کے گزرنے کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے غمگین دل کو امید بندھتی ہے کہ شاید محبوب آ گیا، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ محبوب نہیں کوئی اور ہے۔ کوئی عام مسافر ہے جو کہیں سے آ رہا ہے کہیں کو جا رہا ہے۔ اس کا آنا اور جانا عاشق کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے قریب سے گزرنے والا اس کا محبوب نہیں ہے تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے نہیں کوئی نہیں۔ پہلے مصرعے میں لفظ پھر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کسی راہرو کے آنے یا گزرنے پر محبوب کے آنے کا دھوکہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آہٹ محبوب کے آنے کی نہیں کسی راہ چلتے کے گزرنے کی ہے تو عاشق اپنے دل میں پہلے یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، پھر بعد میں سوچتا ہے کہ کوئی راہرو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اسے یہاں نہیں آنا ہے۔ ہر راہ پر محبوب کے آنے کا دھوکہ کھاتے کھاتے خاصی رات گزر جاتی ہے۔ آسمان پر تاروں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، ان کی چمک دمک بھی ماند پڑنے لگتی ہے۔ آس پاس کے مکانوں میں جلتے ہوئے چراغوں کی لو بھی تھر تھرانے لگتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب چراغ بجھنے والے ہیں، یعنی رات کے آخر وقت میں جو ہے چراغوں کی تیل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چراغ ایسا لگتا ہے کہ اب بجھ جائے گا۔ یہی یہاں پہ استعارہ ہے۔ عاشق اپنے کمرے کی کھڑکی سے راستوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے راستے بھی اس کے محبوب کا انتظار کرتے کرتے سنسان ہو چکے ہیں، ان پر اداسی چھا گئی ہے۔ دراصل یہ عاشق کے اندر کی اداسی ہے جو اسے باہر کی دنیا پر نظر آتی ہے۔ جب انسان کا دل اداس ہوتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز اداس دکھائی دیتی ہے۔ محبوب کے انتظار میں مایوس ہوتا ہوا عاشق جب اپنی کھڑکیوں سے راستوں پر نظر ڈالتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ راستوں پر گزرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے جو نشانات تھے
انہیں گزرتے ہوئے اجنبیوں کے قدم دھندلا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب عاشق محبوب کے انتظار سے تھک بھی چکا ہے اور مایوس بھی ہو چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شمع گل کر دینا چاہیے اور شراب و شاگر کو سامنے سے ہٹا دینا چاہیے، دروازوں کو بند کر لینا چاہیے، ان دروازوں کو جن کے اندر سونے والے کو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن اب نیند آئے یا نہ آئے دروازوں کو بند کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اب محبوب کے آنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ عاشق کو انتظار ہے اور معشوقہ تو آئے گی نہیں، اور چونکہ وہ انتظار اور بے چینی کی حالت میں ہے اس لیے اسے نیند بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب اپنے کیواروں کو، دروازوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اب امید ختم ہو چکی ہے۔ فیض کی یہ نظم ان کی نہایت کامیاب نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد جو اردو ادب کے نہایت سخت نقادوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تنہائی میں گہرائی بھی ہے اور انفرادی شان بھی۔ انتظار کرتے کرتے آنکھیں تھک جاتی ہیں، اتنے میں کچھ آہٹ سی ہوتی ہے لیکن کوئی آثار نہیں۔ رات ڈھل چکتی ہے، تاروں کا غبار بکھرنے لگتا ہے، ایوانوں میں خوابیدہ چراغ لڑکھڑانے لگتے ہیں، راہ گزر بھی راستہ تکتے تکتے سو جاتی ہے اور امید بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ انتظار کی وہ گھڑیاں نہیں جو شاید ہر نوجوان کاٹتا ہے، یہاں دل کی رگوں کا ٹوٹنا ہے۔ شدت یاس تنہائی میں تجربے کا اظہار بالواسطہ ہے، یہاں خیال کی سوگواری، آنکھوں کی اداسی، دل کی تھکن کو خارجی چیزوں کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ خیال کی سوگواری، آنکھوں کی اداسی، دل کی تھکن کا اس سے زیادہ خوبصورت بیان ممکن نہیں۔ چند خارجی تصویریں ہیں لیکن ان سے سوگواری اور اداسی کی شدت ٹپکتی ہے۔ شاعر نے ذاتی احساس کو خارجی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ عزیز ناظرین، آپ فیض احمد فیض کی مشہور و مقبول نظم تنہائی کا خلاصہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ خلاصہ آپ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دوست و احباب بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں تو ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی مستفیض ہو سکے۔ اگر کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ اسے میں درست کر لوں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔